बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। आज जो डेवलपमेंट्स हुई उस मिज़ाइल के बारे में जो कि मियां चन्नू में गिरा आके, उसके बारे में हम बात करेंगे और जायज़ा लेंगे कि आगे इसकी सूरत हाल क्या बन सकती है। जो डेवलपमेंट्स हुई वो ये थी कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज जर्मन फॉरेन मिनिस्टर से बात की टेलीफोन पे। उससे पहले आपको याद होगा कि चाइना और अमेरिका ने एक स्टेटमेंट दी थी जिसमें, यानी ये मंडे को कल स्टेटमेंट दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत और पाकिस्तान को इस मामले में डायरेक्ट टॉक्स जो हैं वो करनी चाहिए, आपस में बातचीत करनी चाहिए। और इसके लिए उन्होंने कहा कि जितना जल्दी हो सके ये बातचीत शुरू करनी चाहिए। चाइना के जो स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने ख़ास तौर पे पाकिस्तान के स्टांस को सपोर्ट किया और उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान की डिमांड है कि एक जॉइंट इंक्वायरी की जाए वो बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि हक़ाइक़ जानने के लिए तभी आप सही इन हक़ाइक़ तक पहुंच सकेंगे अगर दूसरी साइड भी उसमें शामिल हो, यानी पाकिस्तान भी, और फिर एक एतमाद की फ़ज़ा बनती है। और जो कुछ भारत ने बताया है उसको चेक करने का या उसके ऊपर तहकीक करने का मौका पाकिस्तान को मिलना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान एग्रीव्ड पार्टी है। मिज़ाइल आके पाकिस्तान में गिरा है। इस पे जो जर्मन चांसलर से बात हुई वो बुनियादी तौर पे तो फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने उनको टेलीफोन कॉल करके तो ये बताया कि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी से ये मुतालबा कर रहे हैं कि वो इस मामले में भारत पे दबाव डाले और एक तो जॉइंट इंक्वायरी का इंतज़ाम किया जाए, दूसरे भारत से पूछा जाए कि ये मिज़ाइल इस तरह फायर कैसे हो गए, उनके सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल्स हैं क्या, सिक्योरिटी के उनके सिस्टम्स कैसे हैं, क्या है जो कि इतना बड़ा वाक़या हो गया और उसमें कोई ख़ास किसी तरफ से कोई पेशरफ्त नहीं हुई। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान बार बार भारत को कह रहा है जॉइंट इंक्वायरी के लिए, लेकिन अभी तक वहाँ से कोई जवाब नहीं मिला, लिहाजा जर्मनी और दूसरी भी अक़वाम आलम जो हैं वो इसमें एक रोल प्ले करें। मेरे ख़्याल के मुताबिक जर्मन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनको हमनवा बनाने की कोशिश थी कि वो एक तो हमारे स्टांस को सपोर्ट करें कि हम जॉइंट इंक्वायरी जो कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है, हम कह रहे हैं वो बात दुरुस्त है, और दूसरी तरफ ये है कि वो भारत के ऊपर दबाव डालें कि वो जॉइंट इंक्वायरी करें। ये जो जर्मनी से बात हुई और उससे पहले फ्रांस और अमेरिका की बात हुई, ये मेरा ख़्याल है पहला स्टेप है। आपको याद होगा कि कल हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल को भी ये सारा किस्सा बताया था, और इन हालात में जब सेक्रेटरी जनरल को भी ये बताया गया तो तवक्को यही की जाती है कि या तो यूनाइटेड नेशन भारत के ऊपर दबाव डाले, अगर यूनाइटेड नेशन नहीं डालती तो फिर पाकिस्तान को चाहिए कि फ्रांस, बरतानिया और चाइना, रशिया को ऑन बोर्ड है, इनके साथ दोबारा मुज़ाकरात खोलने चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए ताकि ये इस तरह का वाक़या दोबारा ना हो। ये बड़ा एक ख़तरनाक किस्म का वाक़या है जिसमें कि हमें डर जिन चीज़ों पे वो ये है कि भारत में RSS का राज है। RSS एक रोग ग्रुप है और वहाँ पे RSS के एलिमेंट उनकी अदालतों में भी हैं, उनकी आर्मी, पुलिस, हर जगह हैं। नतीजा ये कि वहाँ पे आपने देखा कि मुसलमानों को इंसाफ मिलने की वहाँ कोई तवक्को नहीं होती। इसी तरह मुश्किलात हैं वहाँ पे कि हर महकमे में RSS के लोग होने की वजह से आप किसी भी किस्म के हादसे की तवक्को कर सकते हैं इन रोग एलिमेंट से, जो कि दूसरी जगहों पे जाकर तबाही का बायस बन सकते हैं। अब यहाँ पे जो दूसरी डेवलपमेंट हुई वो कि भारत की लोकसभा में उनके वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने अपनी स्टेटमेंट दी और उन्होंने कहा कि भारत इस वाक़े के बाद अपने तमाम प्रोसीजर्स वगैरह को रिव्यू कर रहा है। हम देख रहे हैं कि अगर कहीं कोई कमी बेशी है तो उसको दूर किया जाए। हम अपने सारे प्रोसीजर्स को एक निगाह फिर देखने लगे हैं और इनकी सिक्योरिटी, वेपन सिस्टम की स्टोरेज, उसको इस्तेमाल करना या उसको मेंटेनेंस करनी, सफाई, उसकी चार्जिंग वगैरह देखना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम दोबारा रिव्यू कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि अगर कोई इसमें कोई कमी बेशी देखी गई तो उसको फौरी तौर पे दूर किया जाएगा ताकि एक्सीडेंटल लॉन्चिंग ये ना हो। और ये सारी किस्सा इसी वजह से हुआ
کہ اور اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہے کہ ان کی وزارت دفاع کی طرف سے ایک پیغام ایشو کیا گیا تھا، ایک میسیج، جس میں کہا گیا تھا کہ بھارت کو اس قصے کا افسوس ہے، بھارت نے اس پہ معذرت بھی کی تھی اور ساتھ اس بات کا، اس پہ خوشی کا اظہار کیا تھا کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ادھر۔ لیکن بات ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں ختم نہیں ہوتی، چنانچہ بھارت کو مختلف شکلوں میں جواب دہ کیا جا رہا ہے، مختلف رستوں سے اس کو پریشرائز کیا جا رہا ہے، اور میرا اپنا اندازہ ہے کہ P5 کنٹریز کو آن بورڈ لانا یہ زیادہ موزوں ہوگا۔ راجناتھ سنگھ نے اپنے لوک سبھا کو بتایا کہ 7 بجے شام کو یہ میزائل جو ہے یہ فائر ہوا ہے، اور اس وقت اس میزائل کی مینٹننس وغیرہ کی جا رہی تھی، اور انسپیکشن، مینٹننس اور یہ کام کیا جا رہا تھا کہ فائر ہونے کے بعد یہ جا کے پاکستان میں گرا، لیکن کوئی کیجویلٹیز نہیں ہوئی، یہ شکر ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم تو اس سے جو سیفٹی کے اس سے اسپیکٹس ہیں اس کو بہت زیادہ اس کو اہمیت دیتے ہیں، اور ہم بہت کوشش کرتے ہیں کہ سیکیورٹی ویپن سسٹمز کی جو ہے اس پہ توجہ دی جائے، اور ہمارا سسٹم بھی بڑا فول پروف ہے۔ یہ اتنی مزہ کا خیز بات ہے، یعنی آپ کا پوری دنیا میں واحد ملک ہے جس کا میزائل جا کے کسی اور ملک میں گرا، اور آپ اس کو مان رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کوئی ٹیکنیکل غلطی ہو گئی اور ایکسیڈنٹلی فائر ہوا، اور پھر آپ کے اندر اتنی بھی جرت ہے کہ آپ ساتھ ہی فرما رہے ہیں کہ ہمارے سیکورٹی کے اسپیکٹ میں وہ بڑے اچھے ہیں اور ہم یہ کرتے ہیں۔ خاک اچھے ہیں، جب آپ کے میزائل دائیں بائیں اڑتے جا رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ہاں یا تو روگ ایلیمنٹس ہیں، اور یا آپ کے سیکورٹی سسٹم جو ہیں وہ انتہائی گھٹیا اور ناقص ہیں، کہ جن کے ذریعے آپ اپنے اتنے امپورٹنٹ ویپن سسٹمز کو کنٹرول نہیں کر سکتے جن کے اوپر نیوکلیر ویپن لگ سکتا ہے۔ اب یہ دوسرا جو پاکستان کو شکوہ ہے، اور جو بھارت سے جس کی باز پرس ہونی چاہیے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس پہ آگے آنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ یہ واقعہ ہوا جبکہ پاکستان نے اس کا ایک دن کے بعد، ساری تحقیق کے بعد اس کے بارے میں بتایا اور دنیا کے سامنے لے کے آیا، لیکن بھارت نے کیوں نہیں بتایا؟ بھارت نے کیوں؟ اگر یہ غلطی بھی تھی تو بھارت کا فرض تھا کہ یہ پاکستان کو اطلاع دیتے کہ یہ ہوا ہے، ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے، سب سے پہلے انہی کو بتانا چاہیے تھا اور پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ کے یہاں کوئی نقصان تو نہیں ہوا۔ لیکن اس کی بجائے بھارت نے اس کو چھپائے رکھا، ایک مجرمانہ حرکت کی، اور اس مجرمانہ حرکت کے نتیجے میں جب پاکستان نے یہ قصہ اٹھایا تو پھر آپ کو یہ معذرت خانہ ایک سٹیٹمنٹ دکھا دی گئی۔ تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں یہ معاملہ نہ حل ہوا ہے، نہ حل ابھی تک ہوا نہیں ہے، اور نہیں ہونے دیا جائے گا۔ بھارت کوشش کرے گا کہ اس کو دبائے۔ راجناتھ سنگھ نے اپنی پارلیمنٹ میں، لوک سبھا میں، تو اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ ہمارے جو سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ہیں وہ بہت زبردست ہیں، مینٹننس کے پروسیجرز اور انسپیکشن پروسیجرز بھی ہمارے بہت زبردست ہیں، اور ہم ان میں مزید امپرومنٹ بھی کریں گے۔ لیکن پاکستان کے فارن آفس نے ان ساری چیزوں کو، جو بات چیت ہے، اس کو رد کر دیا۔ البتہ انہوں نے کہا کہ ان کی اسٹیٹمنٹ جو ہے اس کو مزید ریویو کر رہے ہیں اپنا ریئیکشن دینے کے لیے۔ پاکستان نے بھارت سے جو کلیریفیکیشن مانگی تھی وہ آج دن تک نہیں دی جا سکی۔ اس میں پاکستان نے یہی کہا تھا کہ جو سیفٹی میکنزم ہے اور جو ایکسیڈنٹ کو پریونٹ کرنے کا میکنزم ہے، میزائل لانچ کرنے کے لیے آپ کا طریقہ کار ہے، یہ چیزیں جو ہیں یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے رکھی جائیں تاکہ دیکھا جائے کہ اس میں کہاں کمی بیشی ہے، کیونکہ ہمیں اپنی سیکورٹی عزیز ہے۔ چنانچہ یہ ابھی تک نہیں ہوا۔ اب چائنا نے یہ کہا کہ دونوں ملکوں کو اس معاملے میں اپنا ڈیٹا ایکسچینج کرنا چاہیے، انفارمیشن ایکسچینج کرنی چاہیے تاکہ حادثات سے بچا جائے۔ یہ ایک ایڈیشنل پروٹوکول کی بات کی جا رہی ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ بھارت کبھی یہ ڈیٹا ہم سے ایکسچینج کرنے کی بات کرے گا۔ چائنا نے کہا کہ یہ دونوں ملک، بھارت اور پاکستان، دونوں ساؤتھ ایشیا کے بڑے اہم ملک ہیں، دونوں ایٹمی قوتیں ہیں، اور امن کے لیے ان دونوں کا آپس میں ہم آہنگی ان کی اور ان کی بات چیت ہونا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اب بات یہ ہے کہ بات چیت وغیرہ یہ ساری چیزیں یہ تب ہوں اگر بھارت خلوص نیت سے ان مسئلوں کو حل کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ مختلف ملک اور ہمارے اپنے لوگ اس بات کی ایک تلقین کرتے رہے ہیں کہ کنیکٹیوٹی بڑھنی چاہیے، پاکستان اور بھارت کی ٹریڈ ہونی چاہیے۔ ٹریڈ کیسے ہو جب آپ کی دشمنیاں ہیں، جب آپ ایک دوسرے پہ بھروسہ نہیں کر سکتے، جب اس طرح کے کام،
اور بھارت خاص طور پہ آپ دیکھیے کہ پاکستان میں کرکٹ تباہ کرنے کی کیسی کوششیں انہوں نے کی ہیں، اور پھر کرکٹ میچ تک ہم نہیں کھیلتے ایک دوسرے کے ساتھ، ہاکی میچ نہیں ہوتے، کوئی سپورٹس نہیں ہوتی ہیں، اور نفرتیں اور دشمنیاں بڑھتی جا رہی ہیں بھارت کی وجہ سے۔ اگر بھارت مخلص ہو تو کشمیر بھارت کے باپ کی جگہ نہیں ہے، اس کے اوپر لازماً بات چیت کر کے اس مسئلے کو حل کرے، انسانوں کے مستقبل کا مسئلہ ہے۔ اگر آپ کے یہ تنازعات ختم ہو جائیں، آپ کے یہ جھگڑے ختم ہو جائیں، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پھر کوئی آپ کی جنگ ہو، پھر تو آپ کاروبار کریں، میلے جوڑیں، وہ چیزیں ساری آپ کی پھر کارآمد ہو سکتی ہیں آپ کی عوام کی بھلائی کے لیے۔ آج جو صورتحال ہے اس میں ہر قدم شک کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، جو بھی بھارت اٹھائے یا کچھ۔ بہرصورت اس میزائل کے ریفرنس سے جو میں بات کرنا چاہتا ہوں فائنل، وہ یہ ہے کہ پاکستان کو اب دنیا کے تمام ممالک سے بات چیت یہی کرنی چاہیے کہ بھارت کو مجبور کیا جائے کہ وہ پاکستان کے ساتھ ایک مل کے جوائنٹ انکوائری کرے، اور یہ بھی ساتھ ہمیں باقی دنیا کے اوپر واضح کرنا چاہیے کہ اس کام میں بہت دیر نہیں ہونی چاہیے۔ اگر دیر ہو جاتی ہے پھر بیکار ہوگا، کیونکہ بھارت ایک ایسا ملک ہے جو کہ تمام شواہد کو غائب کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ شواہد مٹنے سے، غائب ہونے سے پہلے اس کی ایک انکوائری ہو جانی چاہیے تاکہ حقائق کو دنیا کے سامنے لایا جا سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔